اپنے مال کا، اپنے مقام کا، ہر ایک چیز کا سودا کرنا ہے. لیکن انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، اس نے اپنے آخری پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے مجھے چنا ہے، اس سفر ہجرت کے لیے مجھے چنا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلے سے سواریوں کا انتظام کر کے رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں حیران ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا ابوبکر صدیق کی عمر تقریباً برابر کی، دوست تھے. سیدنا ابوبکر صدیق اس پہاڑی راستے میں جہاں نوکیلے پتھر بھی تھے، جہاں چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. کس طرح سے انہیں غار ثور میں پہنچایا، کیسے غار ثور میں جالے لٹک رہے تھے، جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر دو افراد مل کر سکون سے بیٹھ سکتے. انہوں نے پہلے چادر بچھائی، رسول اللہ کو باہر بٹھایا اور اندر جا کے ہر سوراخ بند کیا، پوری غار کی صفائی کی، پھر چادر بچھائی، پھر رسول اللہ کو لا کے بٹھایا. نظر سامنے پڑی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہاں کوئی سوراخ ہے. اتنی دیر میں رسول اللہ ان کے ران پر سر رکھ چکے تھے اور سو گئے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا اور ایک موذی جانور آیا اور اس نے کاٹ لیا. میں یہ ساری بات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کتنے مقامات تھے جہاں وہ رسول اللہ کو چھوڑ سکتے تھے. انہیں اس بچھو کے کاٹ جانے پر یا سانپ کے کاٹ جانے پر بھی یہ تکلیف تھی کہ کہیں میرے ہلنے سے رسول اللہ اٹھ نہ جائے. اپنی جان سے بڑھ کر محبت، یہ کتنا بڑا سودا ہے. اپنے مستقبل، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی زندگی سے بڑھ کر محبت، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راستہ دکھایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین سکھایا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے تکلیف کی وجہ سے جو آنسو ان کے گالوں سے لڑک کر رسول اللہ پر گرا تو آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے ان سے پوچھا، تو پھر آپ نے اس پر لعاب لگا دیا. یہی غار ہی کا موقع تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے قریش بھی آپ کے پاس آن پہنچے تھے. غار کے بالکل اوپر کی طرف قریش کے سردار کھڑے تھے اور نیچے سے جب سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، انہوں نے اگر ذرا سی بھی نظر نیچے کی تو ہمیں پا لے گے. میں اس یقین اور ایمان کی بات کرنا چاہتی ہوں جو کسی بھی وقت متزلزل ہو سکتا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق کو ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ الفاظ اللہ کی کتاب میں ملتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. آپ نے پوچھا، اے ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے جس کی آج ہمیں بھی ضرورت ہے. یہ ایمان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سکھاتا ہے، جو اللہ کی خاطر قربانیاں دینا سکھاتا ہے، جو زندگی کے طور طریقے بدلواتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا اخلاق بدلتا ہے، جس کی وجہ سے انسان حقوق و فرائض کی ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے. یہ ایمان انسان کی زندگی میں کیسے آتا ہے؟ یہ ایمان ہی تو ہے جو غم کے موقع پر دل کو سکون دیتا ہے. اب یہ کیسا موقع ہے جہاں پہ پکڑے جانے کا خوف ہے، پکڑے جانے کے بعد مار دیے جانے کا خوف بھی ہے. خوف سکون میں کیسے بدلتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا
کہ جو لوگ خوف میں تھے، جو لوگ دکھ میں تھے، جو لوگ مال سے اولاد سے محروم کر دیے گئے تھے، انہوں نے آزمائش میں سکون کیسے حاصل کیا، ان کے دلوں کو اطمینان کیسے نصیب ہوا۔ ایک ایسا شخص جس کے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اسے فائنینشیل کرائسس پریشان کر دیتا ہے، کس طرح سے وہ سٹریسڈ ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لوگ۔ بیماری کیسے انسانوں سے ایسے کام کروا لیتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بیماری میں علاج کروانا رسول اللہ کا حکم ہے، سنت بھی ہے، لیکن بیماری سے جب علاج ممکن نہ ہو تو لوگ کہاں کہاں جا پہنچتے ہیں، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں پتہ چلے کہ گلے میں کوئی چیز لٹکا لینے سے شفا ملے گی تو گلے میں لٹکا لیں گے، اگر یہ پتہ چلے کہ گھروں کے اندر کوئی چیز رکھنے سے شفا ملے گی تو یہ بھی کام کر لیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح کا ایمان رکھتے تھے۔ جب انہوں نے عراق سے ہجرت کی، اس موقع پر وہ کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے پتہ نہیں ہے مجھے کہاں جانا ہے، لیکن میں نے تو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے رب کی طرف نہیں جانا؟ ہمیں اللہ کی کتاب بتاتی ہے غم کے موقع پر مومن کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جانا ہم نے بھی رب کی طرف ہے۔ وہ دن، وہ وقت جب ہماری موت آئے گی تو ہم جبری اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ ہمیں آج اس زندگی میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، ہمیں ایمان کے جی پی ایس میں کام کرنا ہے، ہمیں اپنی پوزیشن درست رکھنی ہے۔ یہ ایمان ہی تو ہے، یہ بلیو ہے۔ کہاں سے آتا ہے یہ بلیو؟ کیسے اتنا مضبوط ایمان کسی کو نصیب ہو سکتا ہے؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی تو ان کے دلوں کے اندر ایمان کیسے مضبوط ہوتا تھا؟ ہر وحی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام پر، چونکہ عربی زبان میں تھا، کلام کو سمجھتے تھے، کلام پر یقین کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا اقرا، آپ امیجن کریں کہ پہلے، سب سے پہلے وحی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی آخری وحی۔ تو جب نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا اقرا، آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بھیجا تھا اور آپ سے کہا تھا اقرا، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو کیا ہم میں سے اکثر لوگوں کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم وحی کو پڑھنے والے نہیں ہیں؟ وحی جو اللہ کے رسول پر نازل ہے ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، 2 جلدوں کے درمیان، اور ہمارے موبائلز پہ ایپس کی صورت میں۔ ہم اس کلام سے محبت رکھتے ہیں، ہم اس کلام کو مانتے ہیں، لیکن دل کا جو یقین چاہیے وہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس کا نالج نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ میں سے اکثر لوگ ہوں گے جو نازلہ قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کے پاس آپ کے کسی پیارے کا خط آئے، میسج آئے کسی ایسی زبان میں جو زبان آپ نہ سمجھتے ہوں، تو آپ اس کا خط بار بار پڑھیں گے؟ آپ اس خط کو پڑھیں گے بھی کیسے؟ کتنی تحریر کے انداز مختلف ہوتے ہیں،
जैपनीज, चाइनीज या गुरुमुखी में, या इसी तरह से अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट फर्क होता है, इंग्लिश फर्क होता है, उर्दू फर्क है। तो जो जुबान इंसान नहीं जानता उसको तो पढ़ भी नहीं सकता। तो अगर किसी ऐसी जुबान पर मैसेज आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप उस मैसेज को मोहब्बत से अपने पास रख लें, रोज उसे देख लें, तो क्या जो अंदर पैगाम दिया गया है उसका आपको कोई नफा पहुंच सकता है? क्या उसकी वजह से आप कोई उस मैसेज में आपसे कुछ मुतालबा किया गया तो उस मुतालबे को पूरा कर सकते हैं? या उस मैसेज में अगर आपको कोई बड़ा खजाना देने के लिए कोई रहनुमाई दी गई हो तो आप उस खजाने को हासिल कर सकते हैं। जब इंसान जानता नहीं तो उसे समझ नहीं आती, यकीन भी नहीं आता, अमल भी नहीं होता। ईमान के ये 4 दर्जे हैं, जिसमें पहला दर्जा इल्म हासिल करने का है, जानने का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ सफर करना है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जानना, इल्म हासिल करना। हमारी सोसाइटी में लोग इस बात को भी नहीं समझते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जानने का भी कोई इल्म है। दुनिया में PhD डिग्रीज होती हैं, इस पे एमफिल लेवल की यानी स्टडीज होती हैं, मास्टर्स बैचलर्स की स्टडीज होती हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा और सिफात पर। हम ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी इसकी तालीम नहीं दी जाती, खानदानों में इसकी तालीम नहीं दी जाती, इसलिए भी बड़े भी इसका इल्म नहीं रखते। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में इल्म नहीं रखते, उसको जानते नहीं हैं, उसके बारे में समझते नहीं हैं, तो उस पर यकीन कैसे कर सकते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो कहा था, मेरा रब है जो मुझे खिलाता है, पिलाता है, जब मैं बीमार हो जाऊं वो मुझे शिफा देता है, जिससे मैं तमा रखता हूं कि वो यौमुद्दीन को मेरी खताएं माफ कर देगा। लेकिन आज अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको ये लगता है शिफा डॉक्टर के हाथ में है, या किसी दम करने वाले से शिफा मिलेगी। इतनी छोटी सी बात है, छोटा सा कोई मामला होता है, यकीन फौरन मिल जाता है। उसकी वजह यह कि हमने तरतीब के साथ ईमान हासिल नहीं किया। ईमान तो हमारी जिंदगी में वो रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ईमान एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इस दुनिया में रहने के लिए एक मोमिन के पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा सहारा, इस ईमान की वजह से कोई जंगलों सहराओं में हो, कोई समंदर के अंदर गर्क होने वाला हो, या कोई किसी दलदल में धंस चुका हो, ये ईमान है जिसकी वजह से इंसान को इत्मीनान रहता है कि अगर मेरे रब का फैसला है तो इसमें खैर है। वरना तो इंसान किसी फाइनेंशियल क्राइसिस पे, माली मुश्किल पेश आए, या कोई बीमारी आ जाए, या कोई हादसा पेश आ जाए, या किसी भी और तरह की आजमाइश आ जाए, तो इंसानों की जुबान पर यही अल्फाज होते हैं, मैं ही क्यों, वाई मी। तो वाई मी की बजाय ये वाई मी जो है ना, ये तो अल्लाह से शिकवा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर पर ईमान न रखना है। वाई मी की बजाय हमारे पास, हमारे दिल के अंदर क्या यकीन होना चाहिए कि ये मेरे रब का फैसला है, और मेरे रब का कोई फैसला मेरे बारे में हिकमत से खाली नहीं है। मेरा रब मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। मैं उस खातून की तरफ आपकी तवज्जो मबसूर करवाना चाहती हूँ। आप चाहें तो तसव्वुर से उस माहौल में भी पहुँच सकते हैं जहाँ एक सहरा में एक माँ और बच्चे को अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तन्हा छोड़ दिया है। और आप इमेजिन करेंगे कि सहरा में जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पानी भी नहीं है, जहाँ खाने की कोई चीज़ भी नहीं है,
कोई जानदार भी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं, कोई ज़ीरू मखलूक नहीं है। इत्मीनान कैसे नसीब हुआ सैयदा हाजरा को कि मुझे मेरा शौहर मेरे बच्चे के साथ अकेला वीराने में छोड़ के जा रहा है? वो क्या चीज़ थी जिसने उन्हें साबित कदम रखा? मैं शौहर बीवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहती हूँ। सैयदा हाजरा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, मुझे किसके हुक्म से यहाँ छोड़े जा रहे हो? सैयदा हाजरा के सवाल का कोई जवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। सर झुका दिया, बोझल कदमों के साथ चल रहे थे। आखिर बुढ़ापे की औलाद को छोड़ के जाना, जवान बीवी को वीराने में छोड़ के जाना आसान काम नहीं था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 30 बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, लेकिन हर आजमाइश में वो साबित कदम रहे। जब सैयदा हाजरा ने सवाल किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, तो खुद कहने लगी, क्या मुझे अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। अब वो फिक्रा जिसने उन्हें वीराने में सुकून अता किया, इत्मीनान अता किया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें ज़मज़म अता किया, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें इतना मुअज़्ज़ज़ मकाम अता किया कि आज जहाँ बैतुल्लाह है, उस शहर की बुनियाद रखने वाली वही खातून है। अल्लाह का घर तामीर करने वाले उसी खानदान के लोग हैं। जो हज करने और उम्रा करने जाता है, कैसे उन्हीं के अमाल को परफॉर्म करता है, जैसे उन्होंने किया पीछे पीछे वैसे ही अमाल परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं वो फिक्रा आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक फिक्रा, एक बात नहीं है, ये वक्ती तौर पर निकले हुए अल्फाज नहीं है, ये दिल का यकीन है। अगर अल्लाह का हुक्म है, ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये यकीन चाहिए। तो सैयदा हाजरा को ये यकीन कैसे मिला था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात से उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान करवाई थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत सिखाई थी, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करना सिखाया था। तो आप सोचे, हम में से कोई भी खातून किसी सहरा में जहाँ किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है, अकेले रहने के लिए तैयार हो सकती है। ये ईमान है। ईमान की वजह से इंसान ऐसे मकाम तक पहुँचता है। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी को ये मर्तबा देता है जिसका यकीन ऐसे दर्जे का होता है, उसकी यकीन और ईमान की वजह से। तो हम ये यकीन और ईमान कैसे हासिल कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि ईमान के बारे में इल्म हासिल करें। ईमान अलिफ या मीम अलिफ नून से बनने वाला एक लफ्ज नहीं है महज। ईमान दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ताल्लुक का एक जरिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये ईमान खुद सिखाया, अपने सारे नबियों को सिखाया। अब अंबिया की दावत को देखिए, कुरान हमें ये बताता है, हर नबी ने ये दावत दी, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, एक अल्लाह की इबादत करो, तुम उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। हम जब ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह को तो जानते हैं, लेकिन जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जुबान से कहना कुछ और भी तकाज़े रखता है कि इंसान को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। ला इलाहा का मतलब है किसी के पास कोई ताकत नहीं, कोई जोर नहीं, किसी का कोई इख्तियार नहीं, किसी के पास कोई कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। इसलिए किसी का कोई हक नहीं कि उसके सामने कोई सर झुकाए, उसके सामने खड़ा हो जाए, उसके सामने दुआ के लिए हाथ फैला दे। कोई इबादत का हक नहीं रखता इल्लल्लाह,
سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی دولت کس طرح سے لوگوں کو عطا کی۔ اب سوچیں، سیدنا عمر کو 5 سال لگے ایمان لانے میں، 5 برس ان کے دلوں میں شک رہا۔ یہ ایمان ہے جو وسوسوں کو، جو خوف کو، جو انسان کے اندر کے ڈاؤٹس کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے فیصلوں کے بارے میں کوئی شک ہے، اگر آپ کو حالات کا خوف ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے نظام کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے، ایسی حالت میں نہیں ہے جہاں یعنی وسوسوں کے جواب میں ٹھہرا جا سکے۔ حالانکہ کون نہیں جانتا وسوسوں کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان تمہارے دل میں اکساہٹ ڈالے تو اللہ کی پناہ لے لو۔ لیکن انسان تو وسوسوں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، ایک خیال چھوڑو کیسے، کیونکہ وہ جو پیچھے سے وسوسے ڈالتا ہے نا، اس نے اپنا کام جاری رکھنا ہوگا، وہ دل کے اندر یقین نہیں آنے دیتا۔ تو حضرت عمر 5 سال تک وسوسوں، شکوک، شبہات اور خوف کا شکار رہے۔ 5 سال کی کشمکش کے بعد آخر طے کیا محمد کو قتل کروں گا۔ کیوں اس نے ہمارے دین کو برا کہا، کیوں ہمارے آباء و اجداد کو برا کہا، ہم اچھی والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا موقع پیدا کیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ سیدنا عمر کو جس چیز نے انہیں ڈاؤٹ سے نکالا، وسوسوں سے نکالا، وہ اللہ کا کلام تھا، وہ کلام جس کی تلاوت آپ بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے محمد کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ، تو جب گھر سے نکلے کسی نے پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں آج تو محمد کو قتل کرتے ہی دم لوں گا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ تم محمد کو تو قتل کرنے جا رہے ہو، اپنی بہن کا گھر تو دیکھو، بہن اور بہنوئی دونوں ہی بے دین ہو گئے۔ تو سیدنا عمر نے کہا چلو پہلے میں ان کا کام ختم کرتا ہوں۔ جب بہن کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے آواز سنی، تلاوت کی آواز، اور جب اندر والوں کو علم ہوا تو ظاہر ہے عمر بہت جری اور بہادر تھے، اور سب لوگ ان سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ وہ کسی کے بارے میں اسٹیپ لیتے ہوئے کسی پر جب انہیں غصہ آتا تو وہ قتل کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اور دور بھی ایسا تھا۔ سیدنا عمر کو آتے دیکھ کے وہ صحیفہ چھپا دیا گیا، اور حضرت خباب جو اس وقت تلاوت کر رہے تھے انہیں بھی چھپا دیا گیا۔ گھر آئے، پوچھا یہ کیا ہو رہا تھا، تو جواب دینے سے پہلے ہی سیدنا عمر نے غصے میں بہن کے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کیے، پھر گھونسے لاتے مکتے جو ان سے بس چلا، بہن کی اتنی ٹھکائی کی اور بہن کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر بہنوئی کو پکڑا، بہنوئی کو پیٹا، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو دل پسیج گیا۔ کہنے لگے اچھا لاؤ تو صحیح، پڑھ کے رہے گے، وہ کیا کلام تھا، اندر وہ خلش تو تھی لیکن جانتے نہیں تھے۔ بہن بھی سیدنا عمر کی تھی، کہنے لگی وہ صحیفہ تمہارے ہاتھ میں کیسے دے دوں، تم تو نجس ہو، ناپاک ہو، جاؤ غسل کر کے آؤ پھر تمہیں وہ صحیفہ دوں گی۔ غسل کر کے آئے تو صحیفہ انہیں دیا گیا۔ اب حضرت عمر پڑھ رہے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ حضرت عمر کی صورتحال بدلتی گئی، دل پگھلتا گیا، جو جو آگے بڑھ رہے تھے
دل میلٹ ہوتا گیا، بالآخر وہ وہاں سے اٹھے اور رسول اللہ کی طرف چل دیے۔ لوگوں نے آتے دیکھا تو کہا چٹخنی لگا دیں، عمر آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آج عمر تو کسی اور ہی نیت سے آ رہے ہیں۔ سیدنا عمر آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی ایمان بغیر علم کے نہیں آتا۔ انہیں بھی سورۃ طٰہٰ پڑھی تھی۔ سورۃ طٰہٰ کا علم سب سے پہلے حضرت عمر کو ملا۔ اس پر جب دل نے یقین کر لیا، جب سمجھ آ گئی تو عمل بدل گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر ایمان قبول کر لیا۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ ہمارا نام مسلمان کے طور پر یوں ہی لکھ دیا گیا۔ اس کے لیے ہم نے جو محنت کرنی تھی وہ محنت نہیں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان گھرانوں میں کچھ چیزیں بہت عمدہ ابھی تک کی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایمان مضبوط نہیں ہے جس طرح سے ایمان کی مضبوطی چاہیے۔ آج دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن ہمارا تیسرا حرم آج کتنے خطرے میں، اور وہاں کے رہنے والوں پر کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس علاقے کو ہم تفریح گاہ بنائیں گے، یعنی حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال کر ایک تفریح گاہ وہاں بنے گی، اور ساری دنیا کے مسلمان خاموش ہیں۔ ان کا ایمان کہاں ہے؟ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول بھی نہیں کیا، اس پر انہیں کوئی تکلیف لاحق بھی نہیں ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایمان کی وجہ سے جو اپنی نجی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، آزمائشوں میں جو سکون انسان کے اندر ہونا چاہیے، کسی بیماری میں، کسی مالی مشکل میں، اولاد کی نافرمانی میں، شوہر بیوی کے اختلاف میں، کسی قسم کے خاندانی جھگڑوں میں، مسائل میں۔ امت کے مسائل تو بعد میں آتے ہیں، پہلے اپنے مسائل میں اپنے قدموں کو جمانا سیکھنا اور اپنی زندگی کو سکون سے گزارنا سیکھنا بھی تو ضروری ہے۔ تو کل جس طرح سے ایمان نصیب ہوا تھا، آج بھی اسی طرح سے ایمان نصیب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پہلے علم حاصل کیا، آپ کو پہلی وحی میں کہا گیا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 آیات میں کتنی بڑی باتیں بتائیں۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ قلم کا بڑا کردار ہے، صرف سننے سے نہیں، کانوں کے ذریعے سے نہیں، صرف آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، ہاتھ میں قلم آئے گا، یہ قلم لکھے گا، یہ قلم ایمان کا واسطہ بنے گا، اس قلم سے ایمان سیکھو گے۔ قلم کا بھی رول اپنی جگہ پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کے GPS کے لیے، یہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ چاہیں تو GPS سسٹم آن کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر اس کے بغیر زندگی گزار کے چلے گئے تو ہم اکاؤنٹیبل تو ہیں، ہم سے پوچھا تو جائے گا، کیونکہ ایمان والوں اور ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ ایک معاملہ تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، دل کی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور دنیا کے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اپنے ایمان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کو کل بھی لوگوں نے قرآن سے سیکھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی سے سیکھا تھا، نبیوں سے سیکھا تھا۔ آج بھی ایمان کو اسی طرح سے سیکھا جائے گا تو یہ GPS سسٹم آن ہوگا۔ تو ایمان کا GPS آن کر لیں، پھر زندگی میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اور اس کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایمان کو باقاعدہ طور پر اس کا علم حاصل کریں۔
اس نالج کی ضرورت ہے. یہ نالج، یہ علم اللہ کی کتاب سے ملتا ہے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ قریب آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس مہینے میں جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس مہینے میں ایمان کی بڑھوتری کے لیے آج کوشش کر لیں. آج اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوں گی. اس ایمان کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے امام مالک کہتے ہیں اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. کم از کم ایک بار اللہ کی کتاب کو اپنی زبان میں پڑھ لیں، سن لیں. آپ اپنی زندگی کے لیے پلان کر لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں. آپ اس کا علم حاصل کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو جگائے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کرے گے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، رحمان کا راستہ ہے. نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے اس کے رسولوں پر ایمان ضروری ہے، کیونکہ رسولوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری، جیسے آپ نے کیا، کہا، یا جس موقع پر آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی. رسولوں نے جیسی زندگی گزاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسی زندگی کا مطالبہ ہم سے کیا ہے. لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات میں بہترین نمونہ. تو رسول اللہ کی زندگی کو مثال بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ کی تعلیمات کی، آپ کی حدیث، آپ کی سیرت، آپ کی سنت کا علم حاصل کرنا ہوگا. بغیر علم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آپ کہہ دیجیے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہ علم میں برابر ہو سکتے ہیں، نہ عمل میں برابر ہو سکتے ہیں. جو جانتا نہیں وہ اس راستے پہ چل کیسے سکتا ہے؟ پھر اب دیکھیے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی. اور اللہ کتنا کریم ہے، مہربان ہے، وہ رحیم ہے. وہ انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اس نے جب نماز سکھائی ہم سے، نماز کا کر مطالبہ کیا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو اس نماز میں اس نے دعا رکھ دی اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے. مجھے آپ سے ضرور کہنا ہے صراط مستقیم پر آپ ضرور غور کریں. صراط مستقیم کا مطلب ہے استقامت والا راستہ، کہ جس پر چلیں تو مضبوطی کے ساتھ چلتے ہی چلے جائیں. تو آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے صبح و شام کی دعائیں سکھائیں. آپ جب صبح اٹھتے ہیں اس کی دعا، رات کو سوتے وقت، آپ واش روم میں جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ دعا کس طرح سے ایک مومن کی مدد کرتی ہے میں ضرور مثال دینا چاہوں گی. جب آپ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے
اور بسم اللہ پڑھ کے دعا کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج رات کا نہ کھانا ملا نہ رہنے کا ٹھکانا. اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر دعا کیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج رات کا کھانا بھی مل گیا اور رہنے کا ٹھکانا بھی مل گیا. دعا پاور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کے لیے دعا کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اس نے فرمایا ادعونی استجب لکم، آپ مجھ سے دعا کرو میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلانا کتنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت کا جو تیری محبت کے قریب کر دے. آپ کو جو چیز ہیلپ دے گی اس سفر میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد. کیونکہ اس ذکر کی وجہ سے انسان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. شروع میں انسان کو سمجھ نہیں آتی، مشکل لگتا ہے، لیکن کتنی آسانی کے ساتھ رسول اللہ نے سکھا دیا. نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 یا 34 بار اللہ اکبر. اگر ایک انسان کے اندر ایمان لڑکھڑاتا ہو تو انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے سبحان اللہ کہہ بھی دیا. تو سبحان اللہ جو دل سے کہتا ہے اس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑتا ہے. جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اس کا اظہار کرنا انسان کو مینٹلی سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے، انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہارورڈ کی ایک ریسرچ نے بتایا کہ جو لوگ ایک سپریم بینگ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے، ڈپریشن نہیں آتا. جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہمارا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑتا ہے تو ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دلوں کا اطمینان ملتا ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے، اس یاد کی وجہ سے انسان کے اندر ڈوپامین پیدا ہوتا ہے. یہ خوشی کا ہارمون ہے جس کی وجہ سے انسان کو تسکین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو آپ کے پاس رمضان آ رہا ہے، آپ مقرر کیجئے وہی جو اللہ کے رسول نے مقرر کیا. نمازوں کے بعد اچانک نہیں اٹھ جانا، اللہ کا ذکر کر کے اس سے دعا کر کے اٹھنا. آپ صبح دعا کر کے اٹھیں گے، آپ رات سونے سے پہلے چھوٹی سی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتی اور تیرے نام سے جیتی. اب سوچے ایک دعا انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی. جب آپ سو کے اٹھتے، رسول اللہ بھی سو کے اٹھتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، شکر اور ذات کا جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی دی اور اسی کی طرف ہم نے اکٹھے ہونا. سوچے بستر سے اٹھنے والا قبر سے اٹھنے کو یاد کر لے تو زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ انسان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. اگر بے سوچے سمجھے انسان کہے تو وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. سمجھنے کا اس میں دخل ہے. اور پھر اسی طرح سے انسان جب 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، یہ نمازیں انسان کو اللہ کے کتنا قریب کر دیتی ہیں. لیکن ہر انسان کے اندر یہ پوٹینشیل اور ریسرچز نے آج ثابت کیا ہے کہ ایک سپریم بینگ کا اسپاٹ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. انسان چاہتا ہے کوئی ہو جس سے میں دل کی بات کروں، کوئی ہو جس سے میں جو سوال کروں وہ پورا کر دے، کوئی ہو جس کے آگے میں سجدہ کروں، کوئی ہو جس کے آگے میں بچ جاؤں. لیکن انسان سپریم بینگ کے لیے جو جذبات ہونے چاہیے وہ کتنے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے
नमाज अदा करने की कितनी बड़ी कदर कीमत है। मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ। देखिए, हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है। आसमान पर जो बिजलियाँ तड़पती चमकती हैं, उनकी असल ज़मीन के अंदर है। तो हर चीज़ को जला के, काट के, चीर फाड़ के ज़मीन के अंदर उतर जाती है। जब बिजलियाँ गरजती है, कड़कती है, तो दिल कितने डरते हैं। लेकिन बिजली को किसी की परवाह नहीं, उसे तो अपनी असल की तरफ जाना है। यकीन है ना बिजली का भी, उसे इसका इल्म दिया गया। और आप देखिए कि एक इंसान की असल जमीन में नहीं है, मेरी और आपकी असल जमीन में नहीं है, आसमानों में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी है। तो अल्लाह ताला ने जो रूह हमारे अंदर फूंकी है, वो रूह बेकरार रहती है, वो तड़पती है, हमें पता चले या ना चले। ये जो इंसान को खामखा की बोरियत होती है, या कभी इंसान परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि मुझे परेशानी किस चीज़ की है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्टेड ना होने की वजह से, तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। सो के उठें तो जैसे भूख लगती है, आप नाश्ता करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सो के उठने में फजर की नमाज है। दिन में एक लंबा काम का करने का वक्फा है, ज़ोहर के वक्त आप लंच लेते हैं, खाना खाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़ोहर की नमाज रखी है। कनेक्टिविटी है ना अल्लाह ताला के साथ। आप शाम के वक्त चाय पीते हैं या गर्मियाँ हो मशरूब पीते हैं, असर की नमाज है। दिन ढलने लगे तो आप देखें कितनी, जितने आर्टिस्ट हैं, जितने कलमकार हैं, वो शाम के वक्त को उदासी का वक्त बताते हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मगरिब की नमाज रखी, रात सोने से पहले खाना खाते हैं, और इशा की नमाज है। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्टिविटी है। दिन में 5 वक्त आप सारी दुनिया को पीछे छोड़ के अल्लाह ताला की तरफ रुख करके हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहू अकबर, या अल्लाह तू सबसे बड़ा, मैंने दुनिया को पीछे कर दिया, तुझे आगे कर लिया, मैं तेरे आगे खड़ी हो गई। तो जब इंसान नमाज पर गौर करता है, ये नमाज जिंदगी बदलती है। क्योंकि नमाज अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुर्ब का, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ताल्लुक का बहुत बड़ा जरिया है। इसी तरह से माल पर अल्लाह के हक को जो तस्लीम कर लेता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए सदका करता है, उसके लिए अपने माल से निकालता है। जैसे साल में एक दफ़ा ज़कात है ना, लेकिन सदका तो हरदम है ना। जिस दम कोई चीज़ निकालना चाहे, माल से, सलाहियत से, वक्त निकालना भी सदका है। जो जिसके पास जो कुछ है वो अल्लाह ताला के लिए लगाए। कितने लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए वक्फ कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए, यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जीना और मरना कैसे हो सकता है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला पर यकीन रखा जाए। जब उसकी ज़ात पर दिल से यकीन करते हैं तो अपना सब कुछ उसके नाम लगाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो मुझे आपसे बस यही कहना है, आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी थोड़े दिनों की ज़िंदगी है। इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो हमेशा की ज़िंदगी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस ज़िंदगी में हमें अपने असली घर को तैयार करने के लिए भेजा है। ये तैयारी हमारे अमल से होनी है, और उसमें सबसे बड़ा अमल ईमान है। इमाम बुखारी ने अपनी सही में बात बांधा है, अल ईमान हुवल क़ौल वल अमल। ईमान कौल भी है और अमल भी है, यानी ईमान जुबान से इकरार भी है, लेकिन ईमान हमारा अमल भी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं दुआ करती हूँ कि इस मजलिस से निकलने से पहले आप इरादा करके जाएं कि मैंने इंशाअल्लाह
अल्लाह के जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। बहुत तकलीफ का सोचना ना इख्तियार करें, सादा सादा, कि आप जो अस्कार रसूलुल्लाह ने किए, जो दुआएं आपने की, वो ज़िंदगी में शामिल करें। अल्लाह के जिक्र को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम की तिलावत करनी है। रमज़ान में कुरान की तिलावत आप ज़्यादा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ हिस्सा हिफ्ज़ कर सकते हैं, इसको प्लान कर लीजिए। इसी तरह से रमज़ान के बाद भी इस सिलसिले को जारी रखें, लेकिन आज ये इरादा ज़रूर कर लें, ईमान का GPS ऑन करना है ना, कुरान पढ़ना है, कुरान का इल्म हासिल कर लें। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर लें। आपके लिए मुश्किल है कि आप अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त निकाल सकें, घर से निकलना मुश्किल, या आपके लिए वक्त निकालना मुश्किल, या आपके लिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ उसकी एडजस्टमेंट करना मुश्किल है। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं आपको सिखाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर जल्दी जल्दी याद करने के लिए ज़ुबान को हिलाते थे। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की, ला ताजल बिही लिसानक, अपनी ज़ुबान को याद करने के लिए जल्दी जल्दी हरकत मत दो। इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआन, हमारे ज़िम्मे है बेशक इसका जमा करना भी, पढ़वा देना भी। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना, जब हम इसे पढ़ चुके तो उसके पढ़ने की पैरवी करो। और आपसे कहा गया सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, अनक़रीब हम आपको पढ़वा देंगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप अपने रब से दुआ करें, आप अपने रब से दुआ का सिलसिला जारी रखें। या अल्लाह मुझे अपनी किताब का इल्म अता कर, या अल्लाह मुझे ईमान के रास्ते पे चलना, या अल्लाह मुझे अंबिया जैसा, सहाबा कराम, साहबियात जैसा ईमान चाहिए। मुझे उस ईमान के हुसूल के लिए मेहनत करने की तौफीक अता कर। और या अल्लाह मुझे भी अपना जीना मरना, अपना सब कुछ अपने लिए, अल्लाह के लिए लगाने की तौफीक अता फरमा दे। और आज आप इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह नमाजों को उनके वक्त पे अदा करना, अल्लाह से मोहब्बत के हुसूल के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात का इल्म हासिल करना। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, आज की महफिल में जितने लोग शरीक हुए, या अल्लाह इनमें से किसी को भी अपनी मोहब्बत से महरूम ना करना, या अल्लाह किसी को भी कुरान के इल्म से महरूम ना करना, या अल्लाह किसी की ज़िंदगी को ऐसा न बनाना कि वो तुझसे दुआएं करने के काबिल ही ना हो पाए। या अल्लाह हर एक को दुआओं भरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक देना, या अल्लाह हर एक को जिक्र वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक देना, या अल्लाह सबको अपनी नस्लों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ, जिन लोगों ने आज की इस मजलिस का इंतज़ाम किया, जितने लोग इसमें शरीक हुए, अल्लाह सबकी ज़िंदगियों को बरकतों से कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को अपनी मोहब्बतों से सरशार कर दे, और हमें सच्चा ईमान नसीब कर दे, और हमें मौत के वक्त तक ईमान नसीब करे, और अल्लाह ताला हमारे लिए कब्र के मराहिल को आसान करे, हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचा ले, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस अता करे और हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं इस मौके पर चाहूँगी, यहाँ फ़ायज़ा भी मौजूद हैं, सोफिया सुल्तान भी मौजूद हैं, राबिया भी हैं, डॉक्टर साबरा भी हैं। आप लोगों से जो भी एंड ऑफ मजलिस पे कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं जिन
حیدرآباد والے لوگوں کو جانتی ہوں، ماشاء اللہ ان کو دیکھ کے دل خوشی سے بھر جاتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ سارے حیدرآباد والے ایسے ہیں، اتنے انرجیٹک ہیں، انسان بھول جاتا ہے الحمدللہ بہت ساری تکالیف کو، اور اتنی محبت ہے کیونکہ انسان وہی جانتا ہے جن لوگوں کے توسط سے کسی علاقے کو جانتا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اتنے خوبصورت لوگ ہیں جو نور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور بہت زیادہ دعائیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو وابستہ کرنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے بھی، چھوٹے بچوں کے لیے بھی کلاسز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت دے. مجھے ایک پچھلی پریزنٹیشن مسلسل یاد آتی رہی، وہ آپ کی روڈ کا کیا نام تھا علاقے کی؟ چھوٹی تھی. ہاں، تو وہ کافی دفعہ ہم نے سنا کہ وہاں پر کس طرح سے کہ اللہ کا، میں سوچتی ہوں کہ کبھی کوئی علاقے کے چند لوگ جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، چند لوگ، کہ ہمیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے نا فلاں جگہ پہ اچھا کھانا ملتا ہے تو وہ ہر صورت پہنچتا ہے. ہم ذرا پنجاب سے تعلق ہے تو پنجابی شاید تھوڑا سا ایکسٹرا کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، اور میرا تعلق جس علاقے سے وہ پورے ملک میں کھانے کے لیے اور دنیا میں بھی مشہور ہے گجرانوالہ. تو مجھے یہ پتا ہے کہ کسی اچھا ریسٹورینٹ مل جائے نا، آج ہم یا بچے سب پہنچے ہوتے ہیں کہ نیا چیز کھل گئی. یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کا لذت ہے نا، یہ جو قرآن سے تعلق کی لذت ہے، یہ بھی ایسی ہے کہ انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. جب یہ بار بار آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کبھی کسی درس کو بلانے کے لیے، کبھی کسی کلاس میں، کبھی کسی دورے قرآن میں، کبھی کسی جگہ پر کہ آئیں آج اکٹھے ہوتے ہیں، تو اور کوئی چیز پیچھے نہیں ہوتی. وہ چیز پیچھے ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی لذت کو پا لیتے ہیں، اس تعلق کو، اس لذت کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ابھی جیسے استاذہ میں گفتگو کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی جہود کو بھی قبول کرے. اس وقت نور انٹرنیشنل کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی باقاعدہ طور پہ ورک کر رہا ہے، جہاں پر خواتین کے لیے، بچوں کے لیے خصوصی طور پر ہم نے قرآن پڑھانے کے لیے اور رول آف اے ویمن کو سکھانے کے لیے بہت سارے پروگرامز، کورسز، کریکلم ڈیزائن کر رکھا ہے ان اے سسٹمیٹک وے کہ جب ایک دفعہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں تو واقعی ان کی اندر ایک تبدیلی آئے اور ایک ارتعاش پیدا ہو کہ مجھے اپنی زندگی کا پلان اپنے بنانے والے کے پلان کے مطابق ڈالنا ہے. اور یقیناً یہی انسان کی اصل کامیابی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو. ابھی جس طرح استاذہ بار بار کر رہی تھی کہ اس دفعہ اپنے رمضان میں اس جی پی ایس کو آن کرنا ہے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. رمضان جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگوں کو اس جب یہ رمضان آتا ہے تو کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے. تو وہ کب کیوں؟ کیونکہ دلوں کی سرزمین نرم ہوتی ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. آپ کے پاس بڑا موقع ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن اب قید میں ہے، تو ذرا اچھی طریقے سے جو نیکی کے آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. تو الحمدللہ میں لوگوں سے جب ایجوکیشن میں انٹرویوز لیتی ہوں کہ کس طرح سے قرآن کا سفر شروع ہوا، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہ جان کے کہ تقریباً 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں الحمدللہ کبھی ایک درس سنا تھا، کوئی بات سنی تھی، اور پھر میں نے رمضان آ گیا اور میں نے دورہ قرآن کر لیا، تو اس کے بعد میرا دل بدل گیا. اور اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ مومن تیرا دل رحمان کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان ہے، میں اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں. تو بدلنے والی تو ذات اللہ کی ہے، ہماری کیا اوقات ہو سکتی ہے. بٹ ہمارے جیسے پلیٹ فارمز کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، محبت سے قرآن کی دعوت دی جائے. ہمارا سلوگن ہے قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک انشاءاللہ. اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، بلا معاوضہ، کسی سے معاوضہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے چاہیے انشاءاللہ. اور اللہ کی جانا جا کے 700 ٹائمز کہہ کے لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے. تو آئیں اس کوشش میں ساتھ لیں. آپ آ سکتے ہیں، اداروں میں پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی خوشائند ہے. نہیں پڑھ سکتے، آن لائن ایجوکیشن کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. نور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے جتنے آن سائٹ کورسز ہوتے ہیں وہ سارے کورسز آن لائن بھی ہوتے ہیں. میجر ایڈمیشنز ہم فیبری اور اگست میں آفر کر رہے ہوتے ہیں.
اگر آپ کے پاس وہ وقت بھی نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ایک پلیٹ فارم ہے lms.alnoorpk.com، آئیں، خود سیلف رجسٹرڈ ہونا ہے، کہیں جا کے رجسٹرڈ بھی نہیں ہونا. آج بڑا آسان ہے کہ مجھے میری کنوینئنس کے مطابق چیزیں مل جائیں. ہنڈریڈس آف کورسز یہاں اویلیبل ہیں. یو وانٹ ٹو لرن رول آف اے وومن، یو وانٹ ٹو لرن پیرنٹنگ، میرٹل میٹرز، قرآن، اینی تھنگ، نماز کے بارے میں سیکھنے سر آئیں. اس میں ڈفرینٹ ماڈیولس پڑھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک آڈیو کو کلک کرنا ہے، اس کو سننا ہے. سپوز آپ ڈیوائن کنیکشن، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کورس سیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے سمپل lms.alnoorpk.com پہ آنا ہے. آپ اس کو گوگل کے ساتھ اپنے سائن اپ کر لیں گے. فری رجسٹریشن ہے، کوئی سبسکرپشن نہیں، کوئی چارجز نہیں. آپ اپنے 14 ماڈیولز ہیں، 18 ماڈیولز ہیں نارملی کورسز کے. آپ جیسے ہی کورس ایک ماڈیول سنیں گے، ایک لیکچر سنیں گے، اس کے بعد آپ اس کا کوئز دے دیں، آپ کی ری انفورسمنٹ ہو جائے گی. جب آپ سارے سن لیں گے تو الحمدللہ آپ کو اس کا آٹو سرٹیفکیشن بھی جنریٹ ہو جائے گا. ہر کورس کو آپ نے کلک کرنا ہے، نون ناؤ. یعنی الحمدللہ جب آپ ایجوکیشن آپ کے 1 کلک پہ ہے. لیکن